اور 18 مفسدات۔ آج ہم نماز کے اندر جو مکروہ اعمال ہیں جن سے نماز کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے وہ 29 ہیں۔ گویا پورا خلاصہ یوں بنے گا کہ نماز کے 13 فرائض ہیں۔ 13 فرائض میں سے پہلے جو 7 ہیں ان کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں، اس کے بعد 14 اس کے واجبات ہیں، 21 سنتیں ہیں، 5 مستحبات ہیں اور 18 مفسدات ہیں اور 29 مکروہات ہیں۔ نماز میں سب سے پہلا عمل جس سے مکروہ ہوتی ہے نماز وہ صدل ہے۔ صدل کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، چادر یا رومال کو لٹکا دینا۔ ایک جو ہوتا ہے کہ ہم لوگ یوں رومال سر پہ رکھتے ہیں اور اس کو یوں اوپر سے فولڈ کرتے ہیں جس طرح عام طور پہ چادر کی جاتی ہے، یہ صدل نہیں ہے۔ صدل یہ ہے کہ چادر کی ہے اور دونوں کنارے اس کے لٹک رہے ہیں، رومال رکھا ہے، رومال کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، اس طریقے سے یہ عمل کرنا نماز کے اندر کراہت پیدا کرتا ہے اور مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو یوں بند کر لیں، لٹکانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو مکروہ ہے، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا بچانا۔ کچی جگہ پہ یا کہیں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے جو ہی سجدے میں گیا تو قمیض کو بچا رہا ہے یا بسا اوقات پیچھے سے دامن کو بچا رہے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر کراہت پیدا کرتا ہے، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کپڑوں سے یا بدن سے کھیلنا، یوں کر رہا ہے یا یوں پیچھے سے سویٹر کے نیچے سے ہر رکعت میں نکال رہا ہے، شروع میں سیٹ کر وسکٹ پہنی ہے اس کو یوں کر رہا ہے، یا یہ ہو رہی ہے کھیلنا، جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی سے کھیلتے ہیں، بار بار یوں کرتے ہیں، بعض لوگ کھینچ کے توڑتے ہیں، مختلف لوگوں کی عادت بنی وہ یوں کر کے تو یوں لگے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کو مکروہ کرتی ہیں، مناسب نہیں ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو معمولی کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، یا عام یہ کہیں کام کاج کے کپڑوں میں، عام اس حالت میں نماز پڑھنا مناسب نہیں، مکروہ ہے۔ بعض علماء نے اسی بنیاد پہ ایک مسئلہ اور بھی بیان کیا ہے کہ بسا اوقات آج کل تو نہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مساجد میں نا چٹائی کی ٹوپیاں رکھی ہوتی تھی یا پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی تھیں۔ یہ اچھا کیا ہے کمپنی والوں نے کہ اب اچھی ٹوپیوں پر مسجد کا نام لکھ دیا ہے، ورنہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے اور چٹائی کی ٹوپیاں پہنی ہوتی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں پہنی ہوتی۔ ایک اللہ والوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر ہمارے استاد جی تھے فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہی ٹوپی پہن کے تم ولیمے پہ جا سکتے ہو تو پھر تو اچھی بات ہے، یہ ٹوپی پہن کے تم مسجد میں بھی آؤ۔ کسی بھی ولیمے پہ جاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سر کی مانگ بھی ٹیڑھی نہ ہو، ہمارے سر کے بال بھی ایسے زبردست ہم، پتہ چلے کہ بابو آ رہا ہے۔ شادی کے لیے تو اتنا اپنی نہیں، کسی کی شادی پہ یوں تیار ہو کے جاتے ہیں تو یہ تو شادی سے زیادہ خوشی کا موقع ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ سمجھنے والوں کی بہت بڑی بات ہے۔ تو معمولی اور ہلکے کپڑے پہننا ہی مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی مزاج ہوتا ہے پھٹے ہوئے، اور اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے نا، اللہ نے دیے ہوئے ہیں معمولی پرانے گھسے ہوئے کپڑے، پھٹی ہوئی چادریں، پھٹی ہوئی ٹوپی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، ایم پی اے ایم این اے سے ملاقات کے لیے کتنے یار ناظم صاحب نے ملاقات کرنی ہے، خیال رکھے ہو ذرا، بوٹ ذرا پالش بھی مارے ہو یار، جرابہ میں سیدھیا دے پٹھی جراب نہ ہو جلے، اس کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، منظم ہو کے آئے، خوشبو لگائے، سبحان اللہ، چہرے کو داڑھی کو صحیح تیل لگائے اور کنگھی کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، صاف ستھرے کپڑے میں مزہ ہے نا، اللہ اکبر کہے کہ اللہ کے سامنے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے، معمولی کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور منہ میں روپیہ یا پیسہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کے نماز پڑھنا، روپیہ پیسہ تو کوئی بھی نہیں رکھتا، آج کل ایک چیز اور رکھتے ہیں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نماز میں نہیں رکھتے لیکن منہ میں رکھتے ہیں، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹافی ہو یا وہ دوسری جو تمباکو سے بنتی ہے وہ چیز ہو، وہ نہیں رکھنی چاہیے، جسے عام طور پہ آپ سمجھ گئے ہیں سارے، نسوار جسے کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں کے معمول ہوتا ہے، رکھی رہتی پتہ نہیں چلتا، ٹافی رکھتے ہیں۔ ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے خوشبو رکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک چیز مناسب نہیں ہے، سپاری کھانی چاہیے، الائچی کھانی چاہیے، لیکن بہرحال ایک مزاج ہوتا ہے، بچپن سے ایک چیز لگ جائے تو بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ ایسی کوئی چیز
جس سے قرآن پڑھنے میں، نماز کا سبق پڑھنے میں یا انسان کی نماز کی توجہ میں حرج آئے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ کھانا کھاتے کھاتے آ گئے، کلی نہیں کرتے، نماز میں کھڑے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ نماز ہو رہا ہے کہ یہ تماشا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صاف ستھرا ہو کے کھانا کھایا ہے، کلی کرے، مسواک کرے، سارے ریشے نکال کے پھینکے، تاکہ انہماک کے ساتھ، سبحان اللہ، پیارے آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ درجہ احسان میں نماز پڑھو اس انہماک کے ساتھ کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ، اللہ میرے سامنے ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ، وہ دیکھیں کیفیت کیا بنتی ہے نماز کی۔ تو اس انداز میں ایسی کوئی چیز جس سے نماز کی قرات میں یا کیفیت میں حرج آئے تو وہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ایسے سستی اور بے پرواہی سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کمی نہیں بیان کرتا ہوں، لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے اللہ کے ولیو؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، ہم اپنے آفس کے اندر سپروائزر کے سامنے یوں کر کے دکھائیں نا، ہو گیا چل بابا ستا نہیں جو ہے کیا کرنا ہے، میں نوکری تو ہے تو۔ عام طور پہ ایک عام معمولی درجے کا آفیسر اس بات کو برداشت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے ہم کیوں جمائی لیں، ایسا منہ کھل رہا ہے، ایسے سستی میں کھڑے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے انہماک کے ساتھ زندگی کی آخری نماز سمجھے، ہو سکتا ہے آگے موت کھڑی ہے میں دوبارہ نماز ہی نہ پڑھ سکوں، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، جو یہاں کیفیت بناتے ہیں، یقین کریں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہ کیفیت حرم میں بنتی ہے۔ جس کی یہاں کیفیت نہیں ہوتی، اب یقین جانے، اللہ پاک مجھے کسی کمی بیان کرنے سے معاف فرمائے، جو حضرات گئے ہوئے ہیں ان سب احباب کو پتہ ہے، بعض لوگ وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ دائیں بائیں ان کی نگاہیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ان کے آنسو نہیں رکتے۔ تو یہ یہاں اس پریکٹس کر کے ہم وہاں جائیں تو ماشاءاللہ مزہ آئے عبادت کا۔ تو نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، چستی کے انداز میں کھڑا ہو، چلو بیماری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز میں پتہ چلے کہ ماشاءاللہ مجاہد نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اس انداز میں پیشاب یا پخانہ ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، ٹھنڈ ہے، وہ کہتے یار اب دوبارہ جاؤں گا، ٹھنڈا پانی ہے، آج کا مساجد میں گیس بھی نہیں ہے، اسی کو دبا کے رکھا ہوا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک جا رہا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ساری ادھر ہوگی تو مناسب نہیں ہے۔ اگر تقاضا پیشاب پخانے کا ہو، بالکل جسم کو ہلکا کر کے نماز پڑھے تاکہ ذرا سی توجہ بھی اس طرف نہ جائے اس کی نماز میں کہ جلدی، اگر اس کیفیت میں آئے گا تو مسئلہ وہی بنے گا جیسے ایک دن یونس صاحب فرما رہے تھے، بیچارہ کسی مسجد میں کوئی چلا گیا، 2 منٹ اوپر ہوئے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی شرعی مسئلہ ہوا ہو، اس کی وہ پریشانی ہوئی ہو۔ تو جب انسان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو نماز 2 منٹ بھی پہاڑ لگتے ہیں۔ تو جب ہر طرف سے صاف ستھرا ریلیکس ہو کے کھڑا ہوگا تو پیارے آقا فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر۔ سبحان اللہ، مومن مسجد میں، نماز میں نہیں، مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی دریا میں ہوتی ہے۔ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، سبحان اللہ۔ تو پیشاب پخانہ کی حاجت ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹیاں بنانا، آج کل لوگوں نے چٹیاں تو نہیں بناتے، گوت بناتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ تشبہ ہے، مناسب نہیں ہے، یہ نماز کے اندر اس کیفیت میں ہوگا تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر تشبہ بالنساء ہو گیا تو حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ عنوان تو میرا نہیں ہے، لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے بھی آج کل جو ہے نیلے پیلے اور رنگ برنگی کرتے پہن رہے ہیں اور رنگ برنگی اوپر چادریں ڈال رہے ہیں، اور خصوصاً کسی کی شادی کا موقع آ جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ بیچارہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خسرا ہی آ گیا ہے، وہ میراثی آ گیا سامنے۔ حالانکہ پیارے آقا کا صاف ستھرا کرتا لباس پہنے، سفید لباس پہنے، ہاف وائٹ لباس پہنے، سر پہ امامہ رکھیں، سبحان اللہ، رکھنی بھی ہے سفید چادر رکھو یار، تاکہ پتہ چلے کوئی شریف انسان آ رہا ہے۔ تو یہ ایسی یہ عورتوں کی مشابہت ٹھیک نہیں ہے۔ آج مردوں نے شلواریں نیچے کر لی ہیں، عورتوں نے شلواریں اوپر کر لی ہیں، مردوں کی جو ہے نا وہ قمیضیں چھوٹی ہو گئی، عورتوں نے لمبے کرتے پہننا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے لباس لمبا ہونا چاہیے، کھلا لباس ہونا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اتنے لمبے ان کے کرتے ہوں گے، فرشتوں نے پیچھے سے اٹھائے ہوں گے، سبحان اللہ۔ پہلے زمانے میں ہم نے پڑھا کتابوں میں، ابھی دیکھا تو نہیں ہے، ایسا ہے کہ پہلے جو بڑا سردار اور بڑا کوئی لیڈر ہوتا تھا تو وہ جب چلتا تھا تو اس کی پگڑی کئی اونٹوں تک ہوتی تھی، اگلے اونٹ پہ بیٹھے اتنی بڑی اس کی پگ ہوتی تھی کہ اس کا شملہ پیچھے تک رکھا ہوتا، پتہ چلتا کوئی بہت بڑا آدمی جا رہا ہے۔ جیسے آج کل ایک بات آپ سمجھتے ہیں، کوئٹہ والوں کی شلوار اگر آپ نے دیکھی ہو کسی نے، وہ پورے تھان کی خالی ان کی ایک شلوار ہوتی ہے، ہر علاقے میں اپنا ایک رواج ہوتا ہے،
تو اتنی بڑی وہ پگ رکھ کے جاتے تھے، یہ پتہ چل رہا ہے کوئی جا رہا ہے، وہ رواج تھا اس دور کا۔ تو آج کل ایسے ہی ہے کہ عورتوں نے بڑے بڑے پانچے بنا لیے ہیں، کبھی مردوں نے بھی بنائے، یہ کسی رواج کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سونے آقا مدنی سرکار کا وہ لباس ہے، سبحان اللہ کیا ہی منظر ہے۔ وہ اس لباس میں پہنے، انسان کو پہن کے خود مزہ آتا ہے کہ میں سبحان اللہ فرشتہ بن گیا ہوں۔ تو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا مناسب نہیں، نماز سے مکروہ ہوتی ہے۔ کنکریوں کو ہٹانے یا سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مذاکرہ نہیں۔ بسا اوقات کوئی ریگستان ہے یا ریت ہے، ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو بار بار ہاتھ سے سیدھا کر کے پھر سجدہ کر رہا ہے، یا مٹی ہے کھر سجدہ پھر ایسا ہو رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ، پہلے جگہ صاف کر لو یار۔ اگر مسئلہ ہے کہ جگہ روڈ پڑھنا ہے، کہیں سفر میں نماز آ گئی ہے تو نیچے جگہ صاف کر لے تاکہ بار بار توجہ انسان کی ایسے بٹکے نہ، ایک سکون کے ساتھ ہو۔ اور اسی انداز میں انگلیاں چٹکھانا نماز کے اندر ٹک ٹک کر رہا ہے، یہ میں بھی کرتا نہیں ہوں کیونکہ یہ ویسے بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قوم لوط کی جو بری عادتیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ انگلیوں کو چٹکھارا کرتے تھے، اور دوسرا ان کی جو بری عادت ہے، جن حضرات نے تفسیر پڑھی ہے، سورہ قصص میں ہے نہیں سورہ عنکبوت میں ہے، کہ وہ ایک تو یہ گڑبڑ کرتے تھے، یہ انگلیاں ٹک ٹک کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ جب کوئی گناہ کرتے تو مجمع میں فخر کر کہتے میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جہاں سایہ دار درخت ہوتا لوگ بیٹھتے وہاں جا کے پیشاب کر لیتے تھے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ بڑے مجمع میں وہ اپنے وضو کو توڑتے تھے اونچی آواز میں۔ یہ ان کی برائیاں ہیں، آج لوگ اس کو ہے بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے کہ نماز کے اندر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور نماز کے اندر انگلیاں چٹکھا رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ قوم لوطیوں کی عادت ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی انداز میں کمر یا کوکھ پر ہاتھ رکھنا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھتے ہوئے یوں کر لیے، بساؤں کو کہ لوگوں عادت تو یوں کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر اپنی خاص کیفیت میں اٹھتے ہوئے بھی اوہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں نماز چلی جائے گی، ایسا نہیں کرنا۔ اسی انداز میں قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ کھڑا یوں ہے تو یوں دیکھ رہے۔ جو اس دن کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ بسا اوقات سوال پوچھا تھا کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا کیسا ہے، تو دائیں بائیں تو پاگل دیکھتا ہے۔ اب جو سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہوگا، جب پیر صاحب کے محفل میں یا کسی عالم کی محفل میں یا کسی جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس کی نگاہ امام صاحب پہ ہوگی۔ جو دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو یہ چلا پاگل ہوگا، اس بیچارہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے۔ تو نماز میں یہ سنجیدہ آدمی اور شریف آدمی دائیں بائیں نگاہ نہیں پھیر سکتا، نگاہ ایک اللہ پہ جمائیں اور قبلہ کی طرف رکھیں۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اللہ اسی ادب سے قبلہ کی زیارت ہی کروا دے، سبحان اللہ۔ اسی انداز میں کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا یا رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملانا اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا۔ بسا اوقات لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، چلو کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، یہ تشہد ہو رہی ہے، مجبوری الگ بات ہے، ایسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے یوں ہو کے۔ یہ بسا اوقات یہ خاص طریقہ ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی کو تکلیف ہے، بیچارہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تو یوں کر سکتا ہے، مجبوری کے لیے سب کو جائز ہے۔ ویسے عام طور پہ یہ کیفیت ٹھیک نہیں، نماز پڑھنی بھی ہے تو ایسے ہو کے نماز نہ پڑھے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، چار زانو ہو کے بیٹھ کے پڑھ لے، یوں کر لے، یہ مناسب طریقہ ہے۔ یوں کرے گا تو یہ طریقہ اس کا ہوتا ہے جو اس کا بیان کیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ایسے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھے، مثلاً میں اس طرف بیٹھا ہوں تو ایک ساتھی میرے سامنے آ کے شروع کر دے نماز، ہم درس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا ایسے ابھی درس ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اوقات بعد لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، سامنے آ کے اللہ اکبر شروع ہو گئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یا امام صاحب جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھے ہیں اور سامنے آ کے، وہ ویسے بھی نماز ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی بندے کی طرف آپ کی نگاہ ہے تو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ بندے کو سجدہ کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو سورج نکلتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت نماز کیوں مکروہ ہے، نماز منع کی گئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب یہ سورج نکلتا ہے خاص اسی وقت میں شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر دو ایسے سینگ نما ایسی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سورج کی شعاعیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو عبادت کرتا ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ مجھے خدا مانتا ہے، یہ میرے عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تشبہ سے بچانے کے لیے منع کیا ہے، تو ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، ایک آدمی اس سجدہ کر رہا ہے، ایسے ہی جہاں سامنے آگ جل رہی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ خطرہ ہے اس بات کا کہیں آدمی مجوسیوں والی عادت نہ آ جائے اس میں، کہ یہ جس طرح مجوسی آگ کی پرستش کرتے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے۔
ہیٹر جو ہوتا ہے گیس کا، اس لیے آج کل زیادہ لوگوں نے اونچا لگایا ہوتا ہے تاکہ اس کی سجدے کی جگہ اور اس کے قیام کے سامنے وہ نہ ہو، تاکہ انسان کا تشبہ نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن وہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ 21 چیزیں تھیں، 29 میں سے 14 میں نے بیان کر دی ہیں، 15 آخری بیان کرتا ہوں۔ سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا دینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ یہ جو بازو ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ تو زمین پہ ہوتے ہیں لیکن یہ کلائیاں زمین سے اوپر ہوتی ہیں، ایسے عورتوں کے لیے ایسے نیچے ہوتی ہیں۔ تو مرد کے لیے ایسا سجدہ کرنا کہ یہ نیچے لگی ہوں، یہ ایسے بسا اوقات اوپر سے آتے ہیں نا، ایسے شوں کر کے ہم جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ۔ اوپر سے آیا نا، مثلا کوئی آدمی ایسے آتا ہے، یہ کھڑا ہے اور یہاں سے آ رہا ہے تو ایسے یوں ایسے کر کے جا رہے ہیں، ایسے آگے نیچے سجدے میں جا رہے ہیں، بعد نیچے سے یوں آگے کر کے جاتے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ آئے رکھے اور اس کے بعد کلائیوں کو اٹھائے اور اس کے بعد سجدہ کرے۔ بسا اوقات بعض لوگ سمجھانے کے لیے اساتذہ کہا کرتے تھے، بزرگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ یار سجدہ ایسا کرو کہ آپ کی بغل کے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے، یہ پرانے لوگ سمجھایا کرتے تھے۔ تو یہ 15 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز کے اندر کراہت ہوتی ہے، نماز کا حسن خراب ہوتا ہے۔ ہماری چائے میں مکھی گر جائے، ہم اس چائے کو نہیں پیتے کہ مکروہ ہے۔ ہمیں مکھی والی چائے پسند نہیں ہے تو اللہ کو ان کراہت والی نماز کیسے پسند ہوگی؟ باقی جو انشاءاللہ چیزیں رہتی ہیں 14 اللہ نے چاہا تو کل بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ مقتدی بھی ہوں تو ان کو نیچے کھڑا ہونا، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ پورا سٹیج اونٹا بنایا جیسے ہمارے اجتماعات میں بنتا ہے، وہ امام اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 2-3 صفیں اوپر ہوتی ہیں، امام کے ساتھ 1 صف 2 صف اوپر ہو، باقی مقتدی نیچے ہوں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اکیلا امام کو اونچا کر لیں اور مقتدیوں کو نیچے کھڑا ہو جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کئی جگہ ہم نے دیکھا، بعض ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے استاد جی ایک بزرگ آتے تھے، جس مسجد میں نا دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 6 7 8 10 تک مصلے اوپر نیچے لوگ رکھتے رہتے ہیں۔ مثلا آپ آئے، آپ نے مصلہ بچھا دیا، اوپر میں آؤں گا تو میں اوپر بچھا دوں گا، اگر میرا مصلہ کوئی ہٹائے گا لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے خود کئی مساجد دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ اتنا اونچا مصلہ ہوتا ہے وہ امام صاحب کے لیے، تو کئی علماء بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ سارے مصلے ہٹا دیتے تھے، کہتے بس ایک مصلہ رکھو، یہ 2 رکھو، کہ امام اگر اونچا، حالانکہ اتنا اونچا فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال 1 فٹ کا یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ محراب امام کا 1 ہاتھ، یہ ہاتھ ہے، اتنا اونچا تو لگتا ہی برا نا، پورا اتنا پورا ہے، اتنا اونچا امام کھڑے اور باقی مقتدی نیچے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلو تھوڑا بہت اگر 1 انچ 4 انچ 6 انچ 8 انچ اونچا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں خالی جگہ ہو، ایسی جو صفیں بنتی ہیں تو آگے والی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے والی صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ بسا اوقات 2 حال ہے مسجد کے، امام جی جو ہمارے ہاں اکثر صورتحال پیش آتی ہے، امام جس حال میں موجود ہے اس حال کی ساری صفیں مکمل ہوں، نیچا حال بھر گیا ہے، اوپر امام کے ساتھ صفوں میں جگہ خالی ہے، تو نیچے والے سارے جو ہے نا اس میں صف نہ مکمل کرنے والے گناہ میں شامل ہوں گے۔ تو اگلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف کو نہیں بنانا چاہیے، پہلے اس کو پر کرنا چاہیے۔ اور اس دن ایک ساتھی نے مسئلہ بیان پوچھا تھا اور میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، باہر سے ایک مقتدی آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوسری صف کے اندر جگہ خالی ہے، پیچھے حال بھرا ہوا ہے، وہ درمیان سے آ کر اس جگہ کو پر کر لے، یہ بہت اچھا ہے، اس نے شیطان کی جگہ کو ختم کیا ہے۔ جب نمازیوں کے درمیان جگہ خالی ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے وہاں شیطان ظالم گھس جاتا ہے اور وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم،
فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرو، بے شک صفوں کا سیدھا کرنا نماز کے اقامت میں سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ صفوں کو ٹیڑھا نہ کرو، مبادہ وقت آ جائے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے، تو اس کے اندر کوئی خلا ہو تو اس کو پر کرنا چاہیے، خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایسی جگہ کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا یا اس کو بچھا کے نماز پڑھنا، بس اوقات ایسا ہے نیچے کوئی کپڑا بچھا ہوا ہے، قالین ایسی جس پہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایسی کوئی جیکٹ ہے، ایسا کوئی کوٹ ہے جس کے پیچھے شاہین کی تصویر ہے، مختلف ایسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرے پیچھے تصویر ہے، پچھلے کی نماز خراب ہو رہی ہے جو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، میری نماز میں حرج تو نہیں ہے لیکن میں خود اس کا سبب بن رہا ہوں تو میری اپنی نماز مکروہ ہے، پچھلے والے کی تو نماز گئی، میں خود کراہت کر رہا ہوں کہ پیچھے تصویر لگائی ہوئی ہے، تصویر والی کوئی لباس کوئی چیز پہن کے نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر سامنے یا دائیں بائیں یا سجدے کی جگہ تصویر ہو، مثلا آدمی بیٹھے ہے تو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، یا ایسا ہے کہ ادھر دیکھتا ہوں وہاں تصویر نظر آ رہی ہے، بائیں مڑتا ہے یہاں سے تصویر نظر، پیچھے کی تصویر کا حرج نہیں ہے، سامنے دائیں بائیں یا نیچے یہ تصویر ہوگی تو نماز ٹھیک نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آیتیں، سورتیں یا تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا مکروہ ہے۔ عام طور پہ ہم صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں نا تو اس میں اگر یوں گنے 1 2 3 4 5 1 2 ایسے، یہ مکروہ ہو جائے گی، لیکن یہاں رکھا ہوا ہے تو یہاں انگلی کو دبا کے 3 6 9 ایسے انگلیاں رکھی ہوئی، انگلی اٹھائے نہیں، تو آپ نے ذہن کو ازبر کرنے، اگر یوں کرے تو اس کی گنجائش بنتی ہے، اس کو گننا نہیں کہتے، گننا اس کو کہتے ہیں، نماز میں کھڑے اور ایسا کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ ہوگی۔ چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکے، ایسی چادر فکس کر لی ہے کہ اس میں سے ہاتھ نکل نہیں سکتا تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے سجدے رکوع میں بیچارے کے اٹھنے کے لیے مسئلہ ہو کہ گر نہ جائے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ نماز میں ہی انگڑائی لینا، اٹھتا ہے تو ایسے کر رہے ہیں، یہ نماز کے اندر ہی ایسا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ ہو سکتا ہے خشوع کے لیے کرتے ہوں، کوئی ایسے کرتے ہیں، یہ تو اکڑیں گے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی، اور یہ 27ویں چیز ہے جو نماز کو مکروہ کرتی ہے۔ اور 28ویں چیز ہے کہ کوئی ٹوپی یا امامہ ایسے رکھے نا یوں، یہ پیشانی پر آ گیا ہے، اب اگر یوں سیدھا کریں گے تو پیشانی نیچے نہیں لگے گی، اور آپ کو یاد ہے کہ پیشانی لگانا ضروری ہے، پیشانی لازمی نیچے لگانی ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو مناسب نہیں ہے۔ یہ جو 10 ہڈیاں یا جتنی ہڈیاں لگتی ہیں سجدے میں انسان کی، اور جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی اور جس کے اوپر چمک ہوگی قیامت کے دن، ان میں یہ پیشانی لازمی ہے، اگر چھوڑیں گے تو نماز ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو کوئی ٹوپی ایسی پہنی ہے جو پیشانی کے راہ میں رکاوٹ ہے، یا امامہ پہنا ہے تو اس کے پیج اس کو کہتے ہیں، اس پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز میں پیچھے کر دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد آگے کر سکتے ہیں، اس میں نماز مکروہ ہے۔ آخری چیز ہے جی، سنت کے خلاف نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے جتنی بھی صورتیں سنت کے خلاف بنتی ہیں۔ یہ 29 چیزیں تھیں جس سے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا اور سن لیا ہے۔ 2 باتیں اور ہیں، بس بات نماز کا یہاں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک ہے مکروہ اوقات، 3 اوقات مکروہ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک یاد دہانی ہو جائے گی۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، طلوع شمس، یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہونے والا نہیں، غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ وقت بھی مکروہ ہے۔ اور جب بالکل سورج سر کے اوپر آ جاتا ہے، جب کسی چیز کو کھڑا کرے اس کا سایہ آپ کو بالکل ساتھ جڑا ہوا نظر آئے، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ ان اوقات مکروہ میں تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، لیکن سجدے والے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں عصر کو بھی مکروہ سمجھ دیتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ میں نے خود دیکھا یہاں کے جنازے میں لوگ بحث کرتے ہیں، جی عصر تو بعد جنازہ جائز ہی کوئی نہیں، کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ غروب آفتاب کے وقت سجدہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جنازہ جو ہے عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں علماء نے بیان کیا ہے کہ پہلے سے فکس اگر ٹائم یہ رکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد پھر تو حرج نہیں ہے، اتنا اس کو تاخیر تک لے جائیں کہ سورج غروب ہونا شروع ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہے، نہ جنازہ پھر بھی ہو جائے گا، جنازہ پھر کیونکہ سجدہ اس میں ہے نہیں، وہ دعا ہے، جنازہ بیسیکل ایک دعا ہے، لوگوں نے اس کو نماز بنا دی ہے، یہ دعا ہے، دعا میں پہلے اللہ کی حمد ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کی جاتی ہے۔ یہ جنازے میں یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بھی جنازہ ہو جائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے، کراہت اس میں آ جاتی ہے۔ مکروہ مقامات، یہ تو جگہ ہو گئی جی 3 اوقات مکروہ، 5 تک یا نہیں 8 بیان کیے انہوں نے۔
8 وہ چیزیں ہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ نماز کے اندر 29 باتیں کرنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، یہ 8 وہ جگہ ہیں، ان جگہوں پہ نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی چیز قبرستان ہے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر قبرستان کے اندر کوئی مسجد بنائی ہوئی ہے، الگ ہے، باقاعدہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسے قبرستان کے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہیں، لیکن جو قبرستان کے اندر، یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، بعض جگہ باقاعدہ لوگوں نے ایک جھنڈے میں بھی ہے، عیدگاہ والوں کا بڑا مشہور ہے، پوری مسجد کی طرح وہ جنازہ گاہ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز مکروہ ہے۔ ایک تو لوگ وہاں آتے جاتے ہیں اور جرابوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، بسا اوقات میلے کا جو جوتے بھی اندر لوگ لے جاتے ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، نماز بہرحال مکروہ ہے۔ جہاں راستہ ہو، راستے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور کوڑا کباڑ کے قریب، وہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، یہاں نماز پڑھوں، ساری اسمیل میرے ناک میں آ رہی ہے، تو یہ نماز مکروہ ہے۔ جہاں جانور باندھے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں لوگوں نے جانور باندھے ہوتے ہیں، قریب ہی تھڑا سا بنایا ہوتا ہے نماز کے لیے، وہ الگ ہونا چاہیے۔ وہاں گائے بھینس کوئی پیشاب کرتی ہے، اس کے پیشاب کی چھینٹیں وہاں تک جا رہی ہیں تو مناسب نہیں ہے۔ جہاں قریب گوبر ہو، جانور باندھے ہوں، ان کا مویشیوں کا باڑا ہو، تو اس کے قریب نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ مذبح خانے میں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی اور اس کے قریب بھی نماز، ہاں اگر وہ اندر دیوار لگی ہوئی ہے ساتھ دوسرے گھر میں نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جانور کر رہے ہیں، یہ مسجد جتنا ہی آتا ہے، وہاں جانور پڑے ہیں، ان کی اوجریاں پڑی ہیں، سارا سسٹم ہے، یہاں میں مصلی بچھا کے پڑھ لوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ غسل خانے کے قریب، غسل خانہ جہاں ہو، حمام، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ استبل جہاں گھوڑے باندھے ہوتے ہیں، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور بیت الخلاء کے قریب نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ 8 مقامات ہیں، اس میں احتیاط کریں گے، انشاءاللہ نماز الحمدللہ حسن ہو جائے گی۔ آج ہماری نماز کے مسائل کمپلیٹ ہو گئے ہیں جی۔ 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 21 سنتیں ہیں، 5 مستحبات ہیں، 18 مفسدات ہیں، اور 29 مکروہات ہیں، 3 اوقات مکروہ ہیں، اور 5 موضع مکروہ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔